اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا دشمن ہے اور وہ بہت طاقتور ہے، جانی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے، وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا، دشمن کے ظلم سے محفوظ رہے گا اور دشمن سے مکمل حفاظت میں رہے گا، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یہ تھا پہلا فائدہ۔ اب میں آپ کو دوسرا فائدہ بتاتی ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی مرد بد لحاظ ہے، بد زبان ہے، گھر میں بے سکونی پیدا کرتا ہے، گھر آتا جاتا گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو تنگ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرتا ہے، اس آدمی کی وجہ سے گھر کا ماحول ناساز ہے، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی بد لحاظ ہے، بد زبان ہے، تو مرد یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ بیوی وفادار ہوگی، محبت کرنے والی بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل میاں اور بیوی دونوں کے لیے بہت مفید ہے، دونوں میں سے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کی برکت سے برے خیالات، برے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ شیطانی حملہ دل و دماغ پر جو ہر وقت رہتا ہے، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کے 3 فائدے تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے طریقہ کار بتاتی ہوں کہ یہ وظائف آپ نے کرنے کیسے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ پہلا وظیفہ میں نے آپ کو دشمن سے حفاظت کا بتایا تھا۔ جو لوگ دشمنوں کی دشمنی سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں دشمنوں کا ڈر ہے، ان کا دشمن ان سے طاقتور ہے، دشمن کا خوف ہر وقت ان کے دل میں رہتا ہے، تو وہ لوگ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ سورۃ الممتحنہ پڑھ کر تصور میں دشمن کی تصویر لا کر، دشمن کا چہرہ لا کر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، یعنی جب آپ نے سورت پڑھنا شروع کرنی ہے تو آپ نے 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ 2 دفعہ سورت مکمل کر لیں تو دشمن کا چہرہ آپ نے اپنے ذہن میں لا کر اس کی طرف پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس دشمن سے مجھے حفاظت میں رکھ، اس دشمن سے مجھے نجات دلا دے، اس دشمن کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ دشمن کی دشمنی سے مکمل حفاظت میں رہیں گے اور آپ دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی ناگاہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ کوئی ناگاہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت ناگاہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس عمل کو آپ پورے یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا وظیفہ یہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی بیوی بد زبان ہے یا کوئی مرد بد زبان ہے، مرد بیوی کو جینے نہیں دیتا یا بیوی مرد کو جینے نہیں دیتی، زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہی بیوی پہ زیادہ باتیں کرتا ہے، مرد ہی بیوی کو جینے نہیں دیتا، گھر آتے جاتے باتیں کرتا ہے، سکون نہیں لینے دیتا، گھر میں بے سکونی پیدا کرتا ہے، تو بیوی سورۃ الممتحنہ کو 1 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں وہ کاغذ ڈال دے اور اس کاغذ کو اچھی طرح پانی میں گھول کر مکس کر کے اپنے شوہر کو وہ پانی پلا دے۔
اگر کوئی بیوی بد لحاظ ہے، بد زبان ہے، تو شوہر ایک مرتبہ اس صورت کو کاغذ پر لکھ کر یا کسی دوسرے سے لکھوا کر پانی میں گھول کر اپنی بیوی کو پلا دے۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا مصیبت میں ساتھ دیں گے، مشکل وقت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور دونوں میں اتنی محبت ہوگی کہ لگے گا ہی نہیں کہ کبھی ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ تھا۔ یہ عمل مرد اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا، اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھائے گا اور بیوی بچوں سے پیار اور محبت سے رہے گا، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی مرد گھر میں پیسے دینے میں کنجوسی کرتا ہے یا گھر کے اخراجات پورے نہیں کرتا تو اس کی بیوی یا بیٹی یہ عمل کر سکتی ہے، یعنی سورۃ الممتحنہ کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر بیوی شوہر کو پلا سکتی ہے، اور اگر یہ وظیفہ کوئی بیٹی کر رہی ہے تو وہ اپنے باپ کو پلا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے باپ اپنی بیٹی پر مہربان ہوگا، اپنے بچوں پر مہربان ہوگا، اور اگر کوئی بیوی یہ عمل کر رہی ہے تو شوہر اپنے بیوی پر مہربان ہوگا۔ یہ عمل میاں بیوی دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی شکایت ہے تو شوہر کرے، اگر بیوی کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے تو بیوی یہ عمل کرے۔ اس عمل کی بہت ہی برکت ہے، بہت ہی فضیلت ہے، اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفے کی اتنی زیادہ طاقت و تاثیر ہے، اس صورت کا وظیفہ کرنے سے شوہر کی یا بیوی کی بد زبانی ختم ہو جائے گی، اچھے انداز میں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ مرد بد زبان ہے تو یہ پانی مرد کو پلا دیں، بیوی بد زبان ہے تو یہ پانی بیوی کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میں پھر ذکر کر رہی ہوں کہ یہ عمل میاں بیوی کے لیے بہت ہی مجرب ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کاغذ پر لکھ کر اس صورت کو پانی میں گھول کے تو پلا دینا ہے، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، زبان درازی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برے خیالات، وسوسوں میں مبتلا ہیں، ہر وقت ان پر شیطان سوار رہتا ہے، انہیں ہر وقت شیطانی اور گناہ کے کام کرنے کو ان کا دل کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں بھی برے خیالات انہیں آتے ہیں۔ تو وہ لوگ سورۃ الممتحنہ کو دن میں 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر ایک وقت میں اکٹھا نہیں 5 مرتبہ پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس دن میں ٹائم نہیں تو آپ رات عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو 5 مرتبہ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اکٹھا اس سورت کو نہیں پڑھ سکتے تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت یہ سورت پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ دل میں جو وسوسے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، برے خیالات سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے 5 مرتبہ سورت پڑھنی ہے، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کو اس قرآنی سورت کے 3 فائدے اور 3 وظائف بتائے ہیں، یہ بہت ہی مجرب ہیں، اور آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی وظائف کریں گے تو آپ نے اسے 21 دن تک ہی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو تیسرا بتایا ہے، برے خیالات اور وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطانی کاموں سے بچنے کے لیے، گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ اگر 21 دن پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہے، برے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں یا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو آپ اس عمل کو 41 دن تک جاری رکھیں۔ ویسے تو 21 دن کرنے سے ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ برے کاموں سے باز آ گئے ہیں اور آپ کو برے خیالات سے چھٹکارا مل گیا ہے اور نیکی کے کام کرنے کو آپ کا دل آمادہ ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا محسوس آپ کو 21 دن کے اندر نہ ہو تو آپ اس عمل کو 41 دن تک جاری رکھیں۔ یہ بہت مبارک وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی اس قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔